بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ایک دوست ہمیشہ اپنے شوہر کی بہت تعریفیں کرتی تھی، مگر ہم میں سے آج تک کسی نے اس کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے محلے والوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس کا شوہر کون ہے۔ ہم دوستوں نے سوچا کسی دن اچانک اس کے گھر چھاپا مار کر اس کے شوہر سے ملیں گے کہ وہ کیسا دکھتا ہے۔ میں اور میری دوست جب اچانک بغیر بتائے اس کے گھر پہنچے تو وہ گھبرا گئی۔ اسی وقت اندر سے جو آدمی باہر نکلا، اسے دیکھ کر میں اور میری دوست سکتے میں آ گئے کہ وہ تو ہم دفتر میں بیٹھے نادیہ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن لگتا تھا کہ آج اس کے آنے کی کوئی آثار نہیں ہے۔ دراصل آج اس کی سالگرہ تھی اور ہم دونوں دوستیں چاہتی تھیں کہ جیسے ہی وہ آئے تو ہم اس کے لیے کیک کا بندوبست کریں اور اس کی سالگرہ منائیں، لیکن آج لگ رہا تھا کہ اس نے چھٹی کا پکا پلان بنا رکھا ہے، کیونکہ وہ عام طور پر 9 بجے تک آ جاتی تھی اور آج 12 بج رہے تھے۔ شمائلہ مجھے کہنے لگی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے گھر پر ہی چلتے ہیں، مجھے اس کے گھر کا معلوم ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہیں اس کے گھر کے ایڈریس کا کیسے معلوم، جبکہ وہ تو کسی کو بھی اپنے گھر کا پتہ نہیں بتاتی۔ شمائلہ کی عادت تھی کہ وہ ہر کسی کی جاسوسی میں لگ رہتی تھی، اس لیے کہنے لگی کہ میں نے ایک دن اس کے علاقے میں دیکھا تھا تو اس کے پیچھے گئی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کا گھر کہاں ہے، اور دیکھ لو یہ معلوم کرنا اچھا ہی ہوا۔ اب چلو ہم چھٹی کے بعد اس کے گھر پر جائیں گے اور اسے سالگرہ کا سرپرائز دیں گے۔ میں جانتی تھی کہ شمائلہ سرپرائز دینے نہیں بلکہ اس کی ٹوہ میں اس کے گھر جا رہی ہے۔ میں نے منع نہیں کیا کیونکہ تجسس تو مجھے بھی بہت زیادہ تھا اور میں بھی نادیہ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، خاص طور پر اس کے شوہر کے بارے میں۔ اسی لیے میں نے ہاں کر دی اور دفتر سے چھٹی کے بعد ہم دونوں نے کیک خریدا اور نادیہ کے گھر کی طرف رواں ہو گئے۔ وہاں پر پہنچ کر جب ہم نے دروازے پر دستک دی تو ہمیں دیکھ کر وہ کافی گھبرا گئی اور بجائے ہمیں اندر بلانے کے وہ ہم سے کھڑی سوال کرنے لگی کہ ہم یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں۔ اس نے تو ہمارے ہاتھ میں موجود کیک بھی نہیں دیکھا تھا اور کہنے لگی کہ اصل میں میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، میں بس نکلنے ہی لگی تھی، اماں کے گھر جا رہی ہوں، تم لوگ یہ کیک لے جاؤ، کل ہم دفتر میں سالگرہ کر لیں گے۔ مجھے اور شمائلہ کو صاف محسوس ہوا کہ وہ ہمیں گھر کے اندر نہیں بلانا چاہ رہی۔ شاید وجہ وہی تھی کہ وہ ہمیں اپنے شوہر سے نہیں ملوانا چاہتی تھی، نہ ہی اسے دکھانا چاہتی تھی۔ ہم دونوں بہت غصے میں واپس آ گئے۔ شمائلہ کہنے لگی کہ مجھے تو شروع دن سے ہی اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ شادی شدہ ہے، یہ جان بوجھ کر اپنے شوہر کی باتیں کرتی ہے اور اس کی تعریفیں کرتی ہے تاکہ ہم اس سے حسد کریں۔ شک تو اب مجھے بھی نادیہ پر ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ تو ضرور گڑبڑ ہے، ورنہ کوئی اتنی دور سے گھر میں چل کر آئے تو اسے اندر تو بلا لیا جاتا ہے۔ اگلے دن وہ دفتر میں ہم سے بہت ہی معذرت کرنے لگی اور طرح کے بہانے بنانے لگی، مگر میرا اور نادیہ شمائلہ کا دل اس سے کھٹا ہو چکا تھا۔ ہم تینوں ایک ہی دفتر میں نوکری کرتی تھیں۔ نادیہ ہمیشہ سے ہی اپنے شوہر کی بہت تعریفیں کرتی تھی، لیکن نہ ہی اس نے کبھی اس کی تصویر دکھائی تھی اور نہ ملوایا تھا۔ جب بھی سسرال یا شادی کی کوئی بات چھڑ جاتی، نادیہ کو تو موقع مل جاتا، اپنے شوہر کی اتنی تعریفیں کرتی کہ سب سن کر بہت متاثر ہو جاتے۔ ہم دونوں تو اس کی دوستیں تھیں۔ ہم نے اسے کہا کہ اپنے شوہر کی تصویر تو دکھاؤ، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے بعد اپنے شوہر کی کوئی تصویر نہیں دکھائی۔ کہنے لگی کہ ان کو نظر نہ لگ جائے، اسی لیے میں اپنے موبائل میں ان کی تصویر نہیں رکھتی۔ یہ بات تو ماننے والی ہی نہیں تھی، مگر پھر بھی ہم نے مان لی، اور جب دفتر میں 1-2 بار پارٹیز ہوئیں تو ہم نے نادیہ کو کہا بھی تھا کہ اپنے شوہر کو لے کر ضرور آنا، تمہارے شوہر اتنے اچھے ہیں، تم ان کی اتنی تعریفیں کرتی ہو تو ان سے ملنا چاہتے ہیں، مگر تب بھی ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی اور ہر پارٹی پر اکیلی ہی آتی۔ اس بار شمائلہ کہنے لگی کہ ایسا کرتے ہیں کہ کیک دینے کے بہانے اس کے گھر جاتے ہیں اور اسی بہانے اس کے شوہر کو بھی مل لیں گے۔ اسی لیے ہم لوگ وہاں پر گئے، مگر اس نے تو اتنا برا سلوک کیا کہ ہمیں دروازے سے ہی واپس کر دیا۔ اب ہمیں اس کی کہی گئی کسی بات پر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شمائلہ کی طرح مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ وہ شادی شدہ ہی نہیں ہے اور جھوٹ بولتی ہے
اور اسی وجہ سے ہمیں اپنے گھر نہیں لے کر جاتی تاکہ ہم اس کی اصلیت سے واقف نہ ہو جائیں۔ اگرچہ اس نے اگلے دن آ کر بہت بہانے بنائے اور بہت کوشش کی کہ ہم اس پر شک نہ کریں، مگر ہم دونوں کے دل میں تو شک بیٹھ چکا تھا، اس لیے ہم نے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ میں نے شمائلہ کو کہا کہ ہمیں کیا لینا دینا، اگر وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، تم اس بات کو اب چھوڑو، اور شاید ہم دونوں چھوڑ بھی دیتے، مگر اس کے بعد جو واقعہ ہوا اس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس کی زندگی میں کچھ تو ایسا ہے جو وہ ہم سے چھپا رہی ہے، اور شاید اس کو مدد کی بہت ضرورت ہو۔ اور اس دن ہوا کچھ یوں کہ دفتر سے واپسی پر مجھے اور شمائلہ کو کسی کام سے بازار جانا پڑا۔ وہاں ہم نے نادیہ کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک شخص بھی تھا، لیکن چونکہ دونوں نے ہماری طرف پیٹھ تھی اور اسی لیے ہم دیکھ نہیں پائے کہ اس کا شوہر کیسا دکھتا ہے، لیکن ہم نے نادیہ کو دیکھ لیا تھا کہ وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور بہت ہی پریشان بھی تھی۔ اچانک ہم نے ایک منظر دیکھا کہ بھیڑ میں چلتے ہوئے اچانک نادیہ نے اپنے شوہر سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک طرف کو بھاگنے لگی۔ وہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ میں اور شمائلہ سن کھڑے رہ گئے تھے، یہ ہوا کیا ہے اور وہ اپنے شوہر سے اس طرح کیوں ڈر کر بھاگ رہی ہے؟ ہم لوگ بھی اس کے پیچھے گئے، مگر تب تک وہ آدمی اسے پکڑ کر رکشے میں بٹھا کر وہاں سے لے جا چکا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کا شوہر ہوگا، کیونکہ شوہر سے اس طرح ڈر کر اور پیچھا چھڑوا کر بھلا کون بھاگتا ہے؟ شمائلہ نے بھی میری تائید کی اور کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ صبح جب نادیہ دفتر آئی تو وہ کافی اداس اور پریشان لگ رہی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے بات کو ٹال دیا۔ پھر جب میں نے اس سے صاف صاف پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کل تم بازار میں کس آدمی کے ہاتھ چھڑوا کر بھاگ گئی تھی، تو وہ گھبرا گئی اور صاف مکر گئی کہ میں تو وہ تھی ہی نہیں۔ کہنے لگی تم لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اب اس نے ہمیں دوستی بھی ختم کر دی تھی اور ہم سے الگ رہنے لگی تھی، کیونکہ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ ہم اس کی ٹوہ میں لگ گئے ہیں۔ میری دوست شمائلہ تو شادی شدہ تھی، جبکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور کچھ ہی دنوں میں میری شادی بھی تھی، لیکن نادیہ کی شادی کو کافی سال ہو چکے تھے اور ابھی تک اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور وہ بتاتی تھی کہ اس کے شوہر کے علاوہ اور دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تو اس کی کہانی اب جھوٹی ہی لگتی تھی، اس لیے ہم اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ سب کے درمیان بیٹھ کر اپنے شوہر کی تعریف کیوں کرتی ہے اور اس کا ذکر کیوں کرتی ہے۔ اگر کوئی اس سے نہ بھی پوچھتا تو تب بھی وہ کسی نہ کسی بات پر اپنے شوہر کا ذکر آتے ہی اس کی بے انتہا باتیں کرتی اور سب کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ پہلے ہم دونوں بھی اس کی باتوں میں آ جاتے تھے، لیکن اب تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ صرف ڈرامہ کرتی ہے، یا تو اس کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے یا پھر اس کا شوہر بہت برا ہوگا۔ ایک دن شمائلہ مجھے کہنے لگی کہ میں اس کی باتوں سے تنگ آ چکی ہوں، کسی چھٹی والے دن اس کے گھر پر چھاپا مار کر دیکھتے ہیں کہ اس کا شوہر کیسا ہے اور کیا کرتا ہے، جو یہ ہر وقت اس کے گن گاتی رہتی ہے۔ میں نے بھی اس کی بات پر اتفاق کیا کہ اس کی زندگی میں ضرور کوئی تو ایسا راز ہے جسے چھپانے کی خاطر اور وہ اسی طرح کرتی ہے، اور اگر ہم وہ معلوم کر لیں تو شاید اس کی کچھ بھی مدد کر سکیں۔ ہفتے والے دن جب ہم دفتر سے گھر واپسی کے لیے نکلنے لگے تو میں نے نادیہ کو فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کل چھٹی ہے، آپ آ جائیے گا۔ ابھی میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا اور گھبرا کر فون بند کر دیا اور خود ہی وضاحت دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میری اماں کا فون تھا، وہ میرے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ چھٹی ہے اور وہ گھر پر ہی ہوں گے، آپ آ جائیے گا۔ مجھے اس کا یہ رویہ کچھ مشکوک سا لگا تھا، کیونکہ میں نے تو اس سے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا اور وہ خود ہی وضاحت دینے لگ گئی تھی۔ لیکن چلو، اس سے یہ ایک بات تو اچھی ہے کہ پتہ چل گئی کہ اس کا شوہر کل گھر پر ہی ہوگا۔ میں نے شمائلہ کو فون کر کے بتا دیا کہ کل تیار رہنا، ہم اس کے گھر پر جائیں گے، اور اگلے دن 3 بجے کے قریب شمائلہ اور میں نادیہ کے گھر کے دروازے کے آگے کھڑے تھے۔ ابھی ہم دروازے پر دستک دینے ہی لگے تھے کہ ایک عورت وہاں سے گزری اور ہمیں دیکھ کر کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم لوگ اس گھر میں جانے لگے ہو؟ ہم نے حیرت سے کہا
کہ ہاں یہ ہماری دوست کا گھر ہے، ہم نے بہانہ بنا دیا اس کے میاں کی خیریت معلوم کرنے آئے ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی عجیب بات ہے، ہر کوئی بس یہاں اس کے میاں کی خیریت ہی دریافت کرنے آتا ہے، اور وہ بھی ایسا جس کو ہم محلے والوں میں سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر ہم دونوں چونک گئے کہ محلے والوں میں سے بھی کسی نے اس کے شوہر کو نہیں دیکھا، اور تو اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب تو لازمی ہو گیا تھا کہ اس کا راز معلوم کر ہی لیا جاتا کہ آخر نادیہ کیا چکر چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی، ہمیں امید تھی کہ دروازے کھولیں گے تو نادیہ ہی آئے گی، لیکن دروازہ جس شخص نے کھولا اسے دیکھ کر ہم دونوں سکتے میں آ گئے تھے۔ ہم دونوں نے تو اس کی یہاں موجودگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف وہ بھی ہمیں دیکھ کر گھبرا گیا تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہنے۔ آخر میں نے ہی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا کہ سر آپ یہاں، کیا آپ ہی ہیں نادیہ کے شوہر؟ ہمارے سامنے کھڑا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہماری کمپنی کا باس تھا۔ اسی وقت نادیہ بھی اندر سے بھاگی ہوئی چلی آئی اور اس نے میری بات سن لی اور کہنے لگی کہ ہاں یہی ہے میرے شوہر، اور خدا کا واسطہ ہے کہ یہ بات اب کسی کو بھی نہ بتانا۔ اب بھی شاید وہ ہمیں دروازے سے ہی ٹال دیتی، مگر ہم دونوں خود ہی زبردستی گھر کے اندر چلے آئے۔ وہ ہمیں لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان دونوں نے یہ بات کیوں چھپائی ہے کہ وہ میاں بیوی ہیں، اور اب اگر ہمیں پتہ چل ہی گئی تو وہ ہمارے سامنے اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دونوں بہت غیر آرام دن سے محسوس ہو رہے تھے اور شاید چاہتے تھے کہ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ آخر میں نے نادیہ سے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے مجھے اشارے سے منع کر دیا اور ہم دونوں گھر واپس آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی شادی باس سے کیوں کی ہے، اور ان دونوں کو یہ راز چھپانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم میں سے کسی نے اسے کیا کہنا تھا؟ پھر اچانک مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے کہ باس پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں اور انہوں نے چھپ کر نادیہ سے دوسری شادی کی ہو، اس لیے وہ اب آج تک کسی سے بھی اپنے شوہر کا نام ملوانے چاہتی تھی تاکہ ان کا راز سامنے نہ آ جائے۔ اگلے دن جب وہ دفتر آئی تو ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی یہ بات کسی کو بھی مت بتانا ورنہ میری بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ ہم دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ ہم یہ بات کسی اور کو بھی نہیں بتائیں گے کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، اسی لیے جب تک مناسب وقت نہیں آتا اور ہم خود اس بات کو ظاہر نہیں کرتے تو دونوں بھی اس بات کو کسی کے آگے بیان مت کرنا۔ میں اب سمجھ چکی تھی کہ اس بیچاری کی سچویشن کیا ہوگی، اسی لیے میں نے وعدہ کر لیا۔ ظاہر ہے دوسری بیویوں کو بھی سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے، اگر باس کی پہلی بیوی کو پتہ چل جاتا تو وہ ہنگامہ مچا دیتی۔ ہمارا یقین دلانے پر بھی کہ وہ ہمیں یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے وہ سکون میں آ گئی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ شمائلہ کے شوہر کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ تو وہاں چلی گئی اور اب میں یہاں پر اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ نادیہ بھی جاب چھوڑ چکی تھی۔ اس نے جاب کیوں چھوڑی اس نے یہ نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا تھا کہ یہ اس کا ذاتی اور نجی معاملہ ہے، مجھے دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن مجھے باس پر حیرت ضرور ہوتی تھی کہ اتنا وقت گزر گیا ہے، اب تو ان کو اپنی شادی کے بارے میں سب کو بتا دینا چاہیے۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی اور میں ہسپتال گئی تو وہاں میں نے نادیہ کو بھی دیکھا۔ اس کے ساتھ ویل چیئر پر ایک آدمی تھا جو بہت ہی بیمار دکھائی دے رہا تھا اور وہ اس کا ڈرپ لگوانے ایمرجنسی میں لے کر آئی تھی اور اس نے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے وہاں ایک نرس سے بھی اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، شوہر کئی مہینوں سے یہاں ایڈمٹ ہے۔ میں یہ سن کر تھوڑی الجھن میں پڑ گئی کہ یہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کا شوہر تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، ضرور اس نرس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں اس کے پیچھے ایمرجنسی وارڈ میں گئی اور مجھے دیکھ کر پریشان تو ہوئی مگر اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ میں نے کبھی بھی اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے کون لگتے ہیں تو وہ مجھے لے کر کمرے سے باہر آ گئی اور بتایا کہ یہ میرے کزن ہیں اور یہ بہت ہی بیمار ہیں اور ان کی بیماری گھر پر نہیں ہے، تو مجھے ان کی خیریت معلوم کرنے آنا پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ان کی خیریت دریافت کر لوں تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتی ہو نا کہ میں کن حالات سے گزر رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرے خاندان کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ شاید اس نے اپنی شادی کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بتایا، اور یہ سوچ کر میں واپس گھر آ گئی۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا
بیچاری کی کیسی زندگی ہے، ایک تو اسے چپ کر شادی کرنی پڑی اور اب پتہ نہیں کن حالات سے گزر رہی ہے، پھر اچانک ہی قسمت نے میرے ساتھ دیا، عجیب کھیل کھیلا۔ میں جس پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی وہ باس کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے اتنی سی بات پر ہی مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میری وجہ سے ان کا نقصان ہوتے ہوتے بچا ہے اور وہ میرے جیسی ورکر کو بھی اب یہاں پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ مجھے نکالنے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی، جانے کیوں ایسا کیوں کہ لگا کہ شاید وہ مجھ سے انسیکیور ہو گئے ہیں تاکہ میں کہیں ان کے راز کو لوگوں کے آشکار میں نہ کر دوں۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھے جاب سے نکالنا چاہتے تھے۔ غلطی تو بالکل معمولی سی تھی اور اس کی اتنی بڑی سزا نہیں بنتی تھی جتنی بڑی سزا سنا دی گئی تھی۔ میں دکھی ہو کر دفتر سے باہر نکلی۔ غلطی تو بالکل معمولی سی تھی اور اس کی اتنی بڑی سزا نہیں بنتی تھی جتنی بڑی سزا سنا دی گئی تھی۔ میں دکھی ہو کر دفتر سے باہر نکلی۔ گھر آئی تو میری کزن مجھے کہنے لگی کہ میں اپنے دوست کی منگنی میں جا رہی ہوں، تم اپنے جاب کے جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہو اور تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہارا کچھ موڈ بہتر ہو جائے گا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی اس کے ساتھ اس کے دوست کی منگنی پر چلی گئی۔ وہاں جا کر جب میں نے اس لڑکی کی فیانسی کو دیکھا تو مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ لڑکا تو کوئی اور نہیں بلکہ باس ہی تھے۔ میں ان کو یہاں پر دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو گئی تھی کہ ان کا یہاں پر کیا کام ہے۔ یہ تو پہلے سے دو شادیاں کر کے بیٹھے ہیں اور اب تیسری لڑکی سے منگنی کر رہے ہیں۔ میں نے اس کزن سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی کزن سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، وہ کہنے لگی کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ان کی تو ابھی تک ایک شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سب تو میں ہرگز بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی ہو کیا رہا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری دوست نادیہ کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ اگر دوست نادیہ کے ساتھ کچھ غلط ہو، اس کا شوہر تھا تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ کسی اور کے ساتھ منگنی کرے۔ میں نے سب کے سامنے جا کر شور مچا دیا کہ یہ شوہر تو پہلے بھی شادی شدہ ہے اور یہ میری دوست کے شوہر ہے۔ میں ان کی کمپنی میں کام کر چکی ہوں۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر باس کی رنگت اڑ گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس ڈر کی وجہ سے اس نے آج مجھے نوکری سے نکالا وہی ڈر سچ ثابت ہو جائے گا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے باس کی طرف دیکھا تو وہ صاف مکر گیا اور کہنے لگا کہ میری تو کوئی شادی نہیں ہوئی، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس لڑکی نادیہ کو فون کر کے بلایا اور جب وہ آئی اور اس نے وہ گواہی دینے کے لیے ہی کہا کہ سب کو بتاؤ کہ یہ تمہارا ہی شوہر ہے، تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے بھی مجھے یہی جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ تو صرف میرے باس ہیں، میں نے کب کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں؟ ان سب کے سامنے میں سب کے سامنے میں جھوٹی پڑ چکی تھی اور مجھے یہ کسی صورت میں بھی گوارا نہیں تھا۔ اسی وقت اچانک میرے ذہن میں اس نرس کی آواز گونجی جس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بیمار آدمی ہے اور اس کا شوہر ہے۔ میں نے نادیہ کو جھنجھوڑ کر کہا، اگر تم سچائی نہیں بتاؤ گی تو اس لڑکی کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو وہ مجھے جانتی ہوں کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کروا سکتی ہوں۔ میں تمہارے محلے والوں کو بھی بلواؤں گی اور شمائلہ بھی آ کر گواہی دے گی کہ ہم دونوں کے سامنے تم نے اس شخص کو اپنا شوہر کہا تھا اور یہ تمہارے گھر پر ہی تھا۔ اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھی، مگر جب پھر سے میں نے پولیس کی دھمکی دی کہ مجھے تم ایک فراڈ عورت لگ رہی ہو، وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے فراڈ عورت نہ ہو، میں تو زندگی اور حالات سے لڑتی ہوئی ایک مجبور عورت ہوں جس کا فائدہ اس شخص نے اٹھایا۔ جس شخص نے تم اس دن ہسپتال میں ملی تھی وہ بیمار اور مفلوج آدمی ہے، میرا شوہر ہے، جس کے علاج کی خاطر مجھے نوکری کرنی پڑی۔ اس شخص کی تو شروع سے ہی مجھ پر نظریں خراب تھیں اور جب اس کو میرے حالات کا پتہ چلا تو اس نے مجھے مدد کی پیشکش کی، مگر بدلے میں اس کو میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا۔ میرے شوہر کی اگر وقت پر سرجری نہ ہوتی تو وہ ہمیشہ کے لیے بستر پر رہ سکتا تھا، اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑی اور اسی دن میرے گھر آیا تھا جس دن تم لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ اپنی اور اس کی عزت بچانے کی خاطر میں نے جلدی سے جلد جھوٹ بول دیا اور میرا شوہر اس کے بعد بھی یہ اکثر وقتاں فوقتاں میرے گھر پر آتا رہتا تھا اور میرے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ بدلے میں مجھے پیسے ملتے جس سے میں اپنے شوہر کا علاج کروا رہی تھی۔
میں تم لوگوں کو اپنے شوہر کے بارے میں بھی اس لیے بتاتی رہتی تھی تاکہ دفتر میں کسی مرد کو یہ نہ لگے کہ میں لاوارث ہوں یا میرے سر پر کسی کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ اپنے محلے والوں میں بھی اپنے شوہر کے بارے میں یہ بات کرتی تھی تاکہ وہ بھی جان لیں کہ میں اکیلی عورت نہیں ہوں۔ اگر مجھے اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں کبھی بھی اپنی عزت اور ایمان کا سودا نہیں کرتی، اور اس کو ڈر تھا تم ہمارے بارے میں سب کچھ جان لو، اور اس لیے اس نے مجھے نوکری چھوڑنے کا کہہ دیا تھا۔ یہ ساری کہانی سن کر مجھے سمیت وہاں موجود ہر کوئی بھی یقین تھا کہ یہ اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے شاید مجھے بھی آج اسی لیے جاب سے نکال دیا تھا کہ اس کا سچ دوسروں کے سامنے آ نہ سکے، مگر قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس کا سچ آج سب کے سامنے اسی طرح آنا تھا۔ جس لڑکی کی اس نے منگنی ہونے آ رہی تھی، اس نے اس وقت انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور منگنی توڑ دی۔ اس کی عزت سب کی نظروں میں دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی، اور سب لوگ اسے ملاقاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور باتیں سنا رہے تھے۔ اس سارے قصے میں موجود صرف نادیہ کے ساتھ ہی ہمدردی تھی کہ وہ بیچاری کتنا کچھ سہتی رہی، اور ہم دونوں اس کے بارے میں غلط گمان کر رہے تھے۔ سچ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی جانے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اس واقعے کے بعد نادیہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہو گئی، اور مجھے بھی ایک بہت اچھی جگہ نوکری مل گئی۔ رہا وہ شخص جس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، دنیا میں تو وہ ذلیل ہو ہی گیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ آخرت میں بھی وہ پکڑا ہی جائے گا۔ دوسروں کی عزت خراب کرنے والے رسوا ہی ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔